بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے آج قرآن کی وہ آیت پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس میں ایک ایسا لفظ استعمال ہوا ہے جو ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، اپنی لینگویج اردو زبان میں، اور آپ دیکھیں گے کہ عربی میں اس کا معنی بالکل مختلف ہے جو ہم اردو زبان میں کرتے ہیں۔ اس طرح کا میں ایک اور لفظ آپ سے شیئر کروں گا، دو الفاظ میں نے آپ سے شیئر کرنے، ایک اس آیت میں، ایک ویسے جو قرآن میں ہے، اور آپ دیکھیں گے کتنا مختلف معنی ہے۔ تو پہلے آپ یہ ملاحظہ فرمائیے، سورہ المائدہ 5 نمبر سورہ ہے اور آیت 35 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اے ایمان والو، اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو اور اسی کے تقرب کے طالب بنو، وسیلہ تقرب کے طالب بنو، اور اس کی راہ میں برابر سرگرم کار رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ اس میں جو لفظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ وسیلہ ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا جی، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلہ کے معنی ہیں قربت، اللہ کے ساتھ قربت حاصل کرنا، قرب حاصل کرنا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا۔ ہماری اردو میں وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی انڈائریکٹ سورس ہو جس کے ذریعے آپ کسی تک پہنچتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ بہت دور ہے، یا نظر نہیں آ رہا، فیل نہیں ہو رہا، تو ہم کسی مزار پر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ قبر کو ہم چھو سکتے ہیں، وہ چادر ہم ڈالتے ہیں اور اس سے ہم دعا کرتے ہیں۔ وہ سامنے ایک ہستی لیٹی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، گو کہ وہ مردہ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ زندہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم شرک نہیں کر رہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں مانگ تم اللہ سے رہے، بس ہم اس کا کانٹیکٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں انصاف کا۔ یہ بہت، اور عربی میں جو وسیلہ ہے وہ قرب، پروگزیمٹی، کلوزنس، نیئرنس، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ڈائریکٹ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر جوتے کی تسمہ ٹوٹ جائے، جوتے کی لیس ٹوٹ جائے، آپ اللہ سے مانگیں۔ دیکھیں کہ اللہ کو ہم نے ایسی چیزوں کے لیے نہیں رکھا کہ وہ بڑا دور ہے اور ایسا ہے کہ کسی کے تھرو جانا ہے، وہ تو شارک سے قریب ہے۔ آپ دل میں کوئی بات بھی کریں گے، اللہ پاک نے اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ وہ ذوق ڈیولپ کیجئے، اس کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنائیے، اس کے ساتھ گفتگو کیا کریں، اس کے ساتھ دل کی آرزویں اللہ سے بیان کیا کریں۔ یہ آزمائش کی دنیا ہے۔ آپ یقین کریں، لوگ مزاروں پر جاتے ہیں اولاد مانگنے، اللہ 3 4 بلکہ بیٹے عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں، بات مشہور ہو جاتی ہے، وہ تو بہت فیض ملتا ہے وہاں سے۔ وہ سراسر آزمائش ہے، اس کو آزمائش سمجھیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم کسی کو دوسروں کا تقرب ہم ڈھونڈیں، دوسروں کا اللہ تک پہنچنے کے لیے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے مجھے ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو بہت زیادہ پڑھیں، آپ اور میں، کیونکہ وہ تمام جھوٹ جو معاشرے میں دین کے نام پر اور مذہب کے نام پر بولے جاتے ہیں وہ بالکل عیاں ہو جائیں گے۔ قرآن بالکل سمپل بات کر رہا ہے۔ دیکھیں پوری وہ عمارت کہ آپ مزاروں پر جاتے ہیں، یا میرے اسکالر ہیں، یا میرے کوئی زندہ کوئی بزرگ ہیں، کوئی اور صاحب ہیں، وہ تو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک چھوٹی بات میں کر دی ہے کہ اسی کے تقرب کے طالب بنو۔ اس سے چھوٹا کیا جملہ ہوگا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کا تقرب تک پہنچائے گی؟ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے قریب کرے گی؟ وہ میرا کلپ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی وہ رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتار دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، یا ان کے ذریعے سے ہمیں دیکھیں یہ وسیلہ اردو والا ہے، ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، وہ قرآن ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو اپنا پیغام بھیجا وہ اپنے رسول کے، وہ ہے وہ رسی، اس کو مضبوطی سے پکڑیے۔ یہ وہ قرآن ہے، اس کی رسی اس کا قرآن ہے۔ آئیے اس قرآن کا ہم ڈیولپ کریں، ذوق ڈیولپ کریں ہم۔ اس کے سوا فلاح کی کوئی اور راہ نہیں ہے، اس قرآن کے سوا فلاح کی کوئی اور راہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا صاف 2 ٹوک میسج ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔